بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کی مسلسل چوری ہو رہی ہے، آپ کے گھر سے چیزیں غائب ہو رہی ہیں، یا آپ سفر میں ہیں تو آپ کی چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، یا آپ چیزوں کو رکھ کر بھول جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی چیزیں جا کہاں رہی ہیں، کون چرا رہا ہے، گھر میں موجود چور ہے یا باہر چور ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے، مسلسل آپ کی چوری ہو رہی ہے، تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آج آپ کے لیے بہت بڑا عمل لے کر آیا ہوں۔ اس عمل کو آپ صرف ایک بار کریں گے تو چور آپ کے قدموں میں آ کر آپ سے معافی بھی مانگے گا، اور آپ کا چرایا ہوا سامان آپ کو فوراً واپسی کر دے گا اور توبہ بھی کر لے گا۔ اگر آپ کے گھر میں مسلسل آپ کی گائیں چوری ہو رہی ہیں، یا بکریاں چوری ہو رہی ہیں، یا بھینس چوری ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ بٹووں میں آپ پیسے رکھتے ہیں تو صبح غائب ہوتے ہیں، آپ پہچان نہیں پا رہے کہ چور ہے کون، آپ کی نظروں میں تمام کے تمام لوگ شکی ہیں، شک کی نظر سے آپ تمام کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کی چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں مسلسل۔ تو اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس موبائل بھی ہوتا ہے، والیٹ بھی ہوتا ہے، بٹوا بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو ہے وہ جس میں ہم نے سامان ڈالا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، ہماری تمام تحفظات کے باوجود بھی ہماری چیز ہم سے جدا ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ چوری کس نے کی ہے اور کیسے آگے پیچھے ہوئی ہے۔ جیب میں ڈالتے ہیں تو جب ہم سفر ہمارا ختم ہوتا ہے، نیچے اترتے ہیں تو جیب کٹ جاتی ہے، ہماری جیب خالی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے چرائے اور کس جگہ کے اوپر ہماری جیب کاٹی گئی ہے۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے بہت بڑا نہایت ہی پاورفل عمل لے کر آیا ہوں۔ آپ اس عمل کو صرف اور صرف ایک بار کر لیں گے، انشاءاللہ چور کو نیند ہی نہیں آئے گی رات کو۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو وہ رات کو سو نہیں پائے گا، ہر وقت وہ چیز جو گم ہوئی ہے، اور آپ کی جو چیز آپ سے گم ہوئی ہے، اس نے چرائی ہے وہ چیز، اور آپ اس کے خواب میں جائیں گے۔ اور اس عمل کو جب آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ جس وقت عمل ختم کریں گے، اس کے بعد سوئیں گے تو وہ شخص اسی طرح جس طرح اس نے آپ کی چیز چرائی، اسی طرح کرتا ہوا آپ کے خواب میں آ جائے گا۔ اس شخص کی تصویر آپ کو خواب میں دکھائی جائے گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو چور کو نیند نہیں آئے گی، پوری رات وہ جاگتا رہے گا، خود آپ کو کال کرے گا کہ بھائی میں نے آپ کی فلاں چیز فلاں جگہ پر چلائی تھی، مجھے معاف کر دیں، اور مجھ سے یہ چیز لے لیں لیکن مجھے معاف کر دیں۔ اسی طرح وہ آپ کے قدموں میں گر گراتے ہوئے معافی مانگے گا، آپ سے آ کر معافی مانگے گا، اور آپ کی چیز بھی آپ کو لوٹا دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، اگر آپ چور کو پہچاننا چاہتے ہیں، چور کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، اپنا یا پرایا ہے، کون سا چور ہے، تو آپ کو اس عمل کو اس ترکیب کے ساتھ کرنا ہوگا جس ترکیب کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وقت مقرر کرنا ہے۔ جس وقت آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے وہ وقت آپ کا مقرر ہو کہ میں اس وقت وظیفے کو شروع کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جگہ مقرر کرنی ہے، جگہ بھی آپ کی مقرر ہو۔ اس وظیفے کو آپ نے 7 دن کرنا ہے، اور 7 دن کے اندر رات کو کریں دن کو کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ 7 دن اس کی لیمٹ ہے، اس کے اندر آپ نے نہ جگہ کو تبدیل کرنا ہے، اس کے بعد نہ آپ نے وقت کو تبدیل کرنا ہے، یعنی آج آپ نے رات کو 10 بجے کیا، کل آپ 11 بجے کریں، بالکل ایسا نہیں چلے گا۔ 10 بجے، جب 10 بجے گی آپ اسی وقت عمل شروع کریں گے۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ کا وضو ہو، وضو ہر رات کریں گے، 7 دن تک مسلسل وضو کریں گے۔ یہ عمل استخارے کے برابر ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ استخارے کے برابر ہے۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں گے، اس کے فوراً بعد آپ کیا کریں گے، اس کے فوراً بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور درود بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ درود ابراہیم اس عمل کے لیے لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے درود ابراہیم۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے کرنا ہے کہ 3 مرتبہ جب آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ایک صاف سفید کاغذ کو لینا ہے، جو بالکل صاف ہو، سفید ہو، اس کے نہ آگے لکھائی ہو نہ پیچھے لکھائی، بالکل صاف ہو۔ اس کاغذ کے اوپر آپ نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 کو
لکھ لینا ہے۔ لکھنے کے بعد اس کے نیچے جو چیز آپ کی چرائی گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، جو چیز آپ کے ہاتھوں سے غائب ہوئی ہے، آپ کی جیب سے نکل چکی ہے، آپ کے گھر سے غائب ہو چکی ہے، اس چیز کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نام لکھنے کے بعد آپ نے اس کاغذ کو باوضو ہو کر سورۃ الفتح کی جو آیت مبارکہ ہے اس کو آپ نے سورۃ الفتح کے اندر رکھنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور صورت میں آپ نے نہیں رکھنا۔ سورۃ الفتح کی جو ورقے ہیں سورۃ الفتح کے درمیان رکھنا ہے، اس کے علاوہ آگے پیچھے دوسری صورتوں میں نہیں رکھنا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے فوراً بعد آپ نے 3 مرتبہ درود تو پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 کو 9 بار پڑھنا ہے۔ 9 بار سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد فوراً ہی آپ نے یا حافظو کو بھی 9 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو درود اول یعنی درود ابراہیم اول میں پڑھا ہے وہی درود آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ ابتداءً پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیم نہیں آتا تو آپ نے نماز کو کھول کر اس کے اوپر پڑھنا ہے۔ نماز آپ کے پاس ہو، اس کو کھول کر درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے اندر کوئی اور درود پاک پڑھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 نہیں آتی تو بالکل آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس سورت کو کھول لیں، اس کے اوپر سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 کو 9 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن پاک کو بند کر دیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے قرآن پاک کو بند کھول کر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، بند کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ درود ابراہیم لازمی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درود آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حافظ ہو اس کی چیز گم ہو، جو حافظ نہیں ہوتے ان کی بھی گم ہو جاتی ہے۔ ان کی آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ میں آپ کو آسانی پیدا کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اوپر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ پسند آئی تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے بھائی کی نیک کاموں میں مدد کرتے ہوئے جو ہے آپ آگے شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔